السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 واقعات حلف فضول کیا تھا، یہ معاہدہ کیوں کیا گیا، اس کی پیچھے کی وجوہات۔ دوسری بات، جب نبی پاک 35 سال کی عمر میں تھے تو خانہ کعبہ کی تعبیر دوبارہ ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی۔ تیسرا واقعہ، سورۃ الضحیٰ کی اتنی امپورٹنٹ اور اتنی موٹیویٹڈ آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت کے پیچھے کا واقعہ۔ اور سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ جو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ نبی پاک کے نبی بننے سے پہلے ہی نبی پاک غار حرا میں کون سی عبادت کر رہے تھے۔ ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر میں بنیں۔ اب جنگ فجاز کے بعد، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسٹڈی کی تھی، جنگ فجاز کے بعد یہ جو حلف فضول کا معاہدہ تھا جس میں نبی پاک خود بھی شامل تھے، یہ ہوا تھا ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے، کہ ہم ہمیشہ حق کی صداقت دیں گے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو نبی پاک بھی اس حلف فضول کے معاہدے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی اگر دوبارہ ویسا معاہدہ کرنا پڑا تو میں اس معاہدے کے اوپر، ایسے معاہدے کے اوپر لبیک کہوں گا۔ اب اس معاہدے کے اندر شامل ہونے والے جو قریش کے قبائل تھے وہ تھے بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ، بنی کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ میں رہنے والا ہوں یا کہیں اور، تو وہ اس کی حمایت کیا کریں گے۔ اب زبید کا ایک آدمی وہاں سے چلتا ہوا آیا مکہ کے اندر، اور مکہ میں آ کے ایک شخص کے ساتھ جب اس نے اپنا عہد کیا، اپنا سودے بازی کی، تو وہ جو مکہ میں رہنے والا شخص تھا وہ پھر گیا، اسے سامان لیا، اور زبید کا جو آدمی تھا اس کو اس کا حق دینے سے، مطلب اس کی رقم دینے سے اس کو انکار کر دیا۔ اب وہ بیچارہ تو مظلوم، وہ کدھر جائیں؟ اس نے اتنے قریش کے لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے نہیں کی، تو وہ جا کے ایک جبل ابو قبیس کے جو پہاڑ تھا اس کے اوپر جا کے اپنی مظلومیت کے رونے لگ گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب اس کی مدد کرنے کے لیے زبیر بن عبد المطلب نے بہت زیادہ محنت کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی۔ اسی لیے جب اس کی مدد کر لی، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ حلف فضول کا معاہدہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بھی مظلوم نظر آتا اس کی مدد کی جاتی تھی۔ اب حلف فضول کے معاہدے کے بعد خانہ کعبہ کی تعبیر کیوں کی گئی تھی؟ حضرت اسماعیل کے دور میں جب خانہ کعبہ کی تعبیر تھی، اس کے بعد خانہ کعبہ کو دوبارہ سے ڈیولپ نہیں کیا گیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ چکی، اور اسی سال میں خانہ کعبہ کی طرف ایک سیلاب آیا تھا۔ قریش میں ایک سیلاب آیا تھا جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ وہ کبھی بھی گر سکتی تھی۔ اب خانہ کعبہ کو تعبیر کرنے کے لیے قریش مجبور ہو گئے تھے کہ ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ہمیشہ زندگی قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کے لیے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعبیر کی گئی۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر جب کر رہے تھے، جتنے بھی قریش کے لوگ تھے جو سردار تھے، انہوں نے جب جیسے خانہ کعبہ کی تعبیر حجر اسود تک پہنچی تو لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ حجر اسود کو ہم لوگ رکھیں گے۔ لوگ تھے سردار قریش کے، وہ جھگڑا کرنے لگ گئے۔ اب اس میں ایک شخص تھا، ابو امیہ مخزومی ایک شخص تھا۔ جب قریش میں جھگڑا اتنا پھیل گیا کہ 3-4 دن تو ٹھیک تھا، جھگڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ بات اتنی پھیل چکی تھی، اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لوگ خون خرابے پہ اتر آئے تھے۔ تو ابو امیہ مخزومی ایک بڑا سمجھدار شخص تھا، اس نے ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مسجد حرام سے دوسرے دن جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ اور جب وہ لوگ وہاں پہ ٹھہرے مسجد حرام کے اندر، تو دوسرے دن جو سب سے پہلے شخص داخل ہوئے تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جیسے ہی سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ ماری کہ یہ تو صادق الامین ہے، ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے اپنا۔ سارے لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو نبی پاک نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا، اور جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم لوگ حجر اسود کو رکھیں گے، نبی پاک نے چادر میں رکھا اور سارے لوگوں کو، قریش کے جتنے بھی سردار تھے، ان سے کہا کہ آپ سارے چادر کو پکڑیں۔ جب چادروں کو انہوں نے پکڑا تو نبی پاک نے کہا آپ ان کو اٹھائیں اور حجر اسود تک لے کر جائیں۔ جب وہ لے کر آئے تو نبی پاک نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں وہ حجر اسود کا پتھر فٹ کیا تھا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی ایک آیت، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور اہم ترین واقعہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کا نکاح تھا۔
وہ کیسے ہوا؟ حضرت خدیجہ جو اپنے وہاں کے جو علاقہ تھا قریش میں سب سے مالدار خاتون تھی، ایک تاجر خاتون تھی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جب جاتی تھیں اور جب حضرت خدیجہ کے ساتھ جو قریش کے جو تاجر تھے ان کا جب مال جاتا تھا تو حضرت خدیجہ کا مال ان سارے لوگوں سے زیادہ ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ اتنی مالدار خاتون تھی اور ایک بڑی باعزت خاتون تھی۔ قریش کے لوگوں نے جو ان کو لقب دیا ہوا تھا وہ الطاہرہ کا لقب دیا ہوا تھا، اور یہ بات وہیں پہ جا کے جڑتی ہے کہ الصادق اور الامین کا جو نکاح ہے وہ الطاہرہ کے ساتھ ہی بنتا ہے کہ حضرت خدیجہ اتنی پاک دامن عورت تھی۔ اب حضرت خدیجہ کا نکاح جو کس طرح تھا کہ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نیک، اتنا سچا بندہ ہے، اتنا ایماندار ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولتا، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور ان کی نیک نیتی دیکھ کر اپنی غلام نفیسہ بنت منبہ کے ہاتھوں انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا۔ کس کے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک راضی ہو گئے تو نبی پاک نے اپنے چچاؤں کو بھیجا حضرت خدیجہ کے چچاؤں کے پاس، جا کے آپ میری نکاح کی بات کریں۔ تو حضرت وسلم کے چچا اور حضرت خدیجہ کے چچا وہ بھی آپس میں رضامندی کر کے کہ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا۔ اب نبی پاک کا نکاح ہو گیا۔ روایات میں یہ تک آتا ہے اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ دی تو ایک آیت میں نے سب سے شروع میں اپنے انٹرو میں بتائی تھی، کیا تھی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ بے شک نبی پاک دل کے تو بہت امیر تھے، ان کا قلب بہت امیر تھا، لیکن جس کو ہم دنیا دار لوگ بولتے ہیں امیر، وہ کیا ہے؟ پیسے کے لحاظ سے، کہ ایک جانثار بیوی اور ایک اتنی جو رسپیکٹ جو قریش کے ادھر ہیں کرنے والی سب سے جو پہنچی ہوئی ایک عورت ہے جس کی لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جتنی مالدار ہے، کیونکہ اس دور میں بھی پیسے کی بہت عزت تھی، مالدار لوگوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ تو جب وہ نبی کے پاس آ گئی تو نبی پاک مالی لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بڑے اسٹیبل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سے محبت نبی پاک کو اتنی زیادہ تھی کہ نبی پاک حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں اس دنیا کے اندر۔ اب جب حضرت خدیجہ کی جو اولاد تھیں اور حضرت وسلم کی، ابراہیم کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھیں۔ حضرت قاسم سب سے پہلے بیٹے، جو ان کی کنیت جب پڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت قاسم کے بعد کیا پڑ گئی تھی؟ ابو القاسم، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ اب نبی پاک کے رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی انتقال کر کے بچپن میں، لیکن جتنی بھی بیٹیاں تھیں انہوں نے مسلمان ہونے تک کا دور دیکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ کے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا کہ ہمارے نبی نے اتنے دکھ دیکھے اپنی زندگی کے اندر۔ اب اسی طریقے سے ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 کی عمر کے قریب لگ بھگ ہوتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہی اور پہلے موضوع میں ہی اس کا ذکر ہے کہ نبی پاک غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ کون سی عبادت تھی، وہ عبادت تھی غور و فکر کی عبادت، کتاب و فطرت کا سوچ و وچار، کہ نبی پاک اس کائنات میں غور کرنے لگ گئے تھے، ان لوگوں کی طرف غور کرنے لگے تھے کتنے شرک میں مبتلا ہے۔ حالانکہ نبی پاک خود کسی امت میں، کسی سابقہ نبی کی امت میں نہیں تھے، وہ اکیلے تھے، وہ کسی نبی سے نہیں ملے تھے اس وقت، لیکن ایز اے نبی ابھی وہ تھے نہیں، لیکن ایز اے وہ سوچنے لگ گئے تھے یہ کدھر مبتلا ہو رہے ہیں، یہ خالق حقیقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ جیسا کہ بقول اقبال بھی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سے راگے زندگی، کہ سوچ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی سوچ و وچار میں غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور یہ اپنے اوپر جو وہ محنت کر رہے تھے یہ تھی ان کی عبادت، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آپ آگے چلتے ہیں تو کتاب فطرت کا مطالعہ کرتے کرتے، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ ان کی امت کس شرک و مبتلا ہو گئی ہے، کیسی کافیات میں مبتلا ہوگی۔ بس یہ سوچ و فکر کرتے 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 نبی پاک کھلتے ہیں، دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، ان کے لیے غیب کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کو ساری چیز کی کیفیات ملتی جاتی ہیں۔
جیسا کہ شاعر نے بھی کہا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اسی کی تفسیر میں جب ہم نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ جب اے نبی ہم نے آپ کو پایا حقیقت کو تلاش کرنے میں تو ہم نے آپ کو رستہ دکھایا، ٹھیک آپ تھوڑا سا آگے چلیں۔ تو اب جیسے ہی پردے ہٹے تو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت تھی جب نبی پاک سونے کی اور بیداری کی جو درمیان کی حالت ہوتی ہے، بینا بینی، آدھی آنکھیں کھلی اور آدھی بند، اس حالت میں تھے تو حضرت جبرائیل آئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اس حالت میں آئے کہ ان کے پاس ایک تختی تھی جس پہ لکھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو وہ جتنا بھی نقش تھا اس تختی پہ لکھا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ چھپ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے۔ ٹھیک پہلی وحی تو یہ تھی، کچھ عرصے کے بعد ایک اور وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے، کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اپنے رب کا نام بلند کیجیے، اس زمین پہ، اس روح ارضی کے اوپر اس دین کو قائم کیجیے، اپنے رب کے نام کو قائم کیجیے۔ یہ تھا علیہ وسلم کا مقصد کہ اب اٹھ جائیے، اب وقت آ گیا کہ گویا نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کے لیے معمور کر لیا تھا، اور علیہ وسلم کو تا قیامت آخرت تک ان کو چن لیا تھا کہ وہ اس امت کے نبی بنیں گے۔ تو روایات میں علماء بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو سورۃ العلق کی جو پہلی آیات تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ملتا ہے، اور جو سورۃ المدثر کی یہ جو آیات تھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ہماری ویڈیوز ہو چکی ہیں، آج ہماری یہ دوسری ایپیسوڈ تھی، الحمدللہ 4 ویڈیوز بن چکی ہیں۔ تو جس شخص کو جنگ حجاز کے بارے میں، حضرت حلیمہ کے کنبہ قبیلہ کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ لوگ جا کے میری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کوئی اتنی خاص نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور امپروو کر رہے ہیں۔ تو لازمی نبی پاک کی میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں چھوڑنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیوز آپ نے دیکھنا نہیں بھولنی۔